وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان بھی ہے اور مجرمین کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی اس زمین پر ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی ذات جو کہ عظمت والا ہے، احسان فرمانے والا ہے، وہی باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فرعون جیسے ظالموں کو موت آ جائے تو لوگوں کو سکون میسر آتا ہے، اور کوئی آدمی مظلومی کی کیفیت میں ہے، پریشان حال ہے، تکلیف میں ہے، تو موت آ جانے کے نتیجے میں اس کا بھی مسئلہ کم از کم دنیا کے اعتبار سے حل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی اللہ سے سوال کرتا ہے۔ ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ اللہ کسی نئی شان میں سامنے ہے، نئے حال میں سامنے ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو زندگی دے رہا ہے، کبھی کسی کو موت دے رہا ہے، کبھی کسی کو بلند کر رہا ہے، کبھی کسی کو پست کر رہا ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نئے نئے نظارے سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کی تحقیق اور ریسرچ میں اضافہ ہو رہا ہے، عقل انسانی دنگ ہو رہی ہے کہ کیسی کیسی قدرتیں اللہ کی، کہ انسان اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ کسی نئی شان، کسی نئے حال میں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ سنفرغ لكم ایھا الثقلان، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، ہم جلد تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مراد ہے کہ جلد تمہارا حساب ہم لیں گے۔ اب یہاں سے دیکھیے خطاب براہ راست یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ دونوں گروہ سے اس سورہ مبارکہ میں ہے، جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ سنفرغ لكم ایھا الثقلان، اے دو گروہ یعنی انسان اور جنات کے گروہ، ہم جلد تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی تمہارا حساب جلد لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہ حساب لیا جانا بھی نعمت ہے تاکہ نیک لوگوں کو ان کا اجر و ثواب ملے اور بدکاروں کو، ظالموں کو ان کی سزا دی جائے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جن اور انس، اگر تم سے ممکن ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر چلے جاؤ تو نکل بھاگو، نکل کر دیکھ لو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم قوت کے سوا ہرگز نہیں نکل سکو گے۔ مراد اس کل کائنات پر اختیار اللہ کا ہے، تم معدوم نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہیں موت آ بھی جائے تب بھی اللہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ اس کی پکڑ سے مجرمین کو خاص طور پر کہا جا رہا ہے تم کبھی بھی بچ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب مجرمین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزاؤں کا بیان ہے۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر بھیج دیا جائے گا ایک شعلہ آگ اور دھواں، بس تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ اس آگ کے شعلے کو آج کے دور میں ہم میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، اس طرح کا عذاب ہے جو اللہ مجرمین کو دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح بالکل سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔
آج کی تحقیق ہمیں بتا چکی ہے کہ بڑی بڑی گیلیکسیز جب وہ تباہ ہوتی ہیں تو ان کی شکل بالکل ایک گلاب کے پھول کی طرح ہوتی ہے، انتہائی سرخ۔ تو گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ قیامت برپا کی جائے گی تو یہ آسمان بالکل سرخ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اور ایسی فوٹوز بھی آج انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں کہ گیلیکسیز تباہ ہو رہی ہیں اور ان کا جو کلر ہے وہ بالکل سرخ ہے گلاب کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، بس اسے نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے متعلق، نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جنس سے۔ اللہ بطور گواہ کے خود کافی ہے، پھر انسانوں کے اعضاء گواہی دیں گے، اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا، تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم پہچانے جائیں گے اپنی پیشانی سے، پھر وہ پیشانی سے اور قدموں سے پکڑے جائیں گے، یعنی ان کو گھسیٹا جائے گا مجرمین کی طرح بالکل۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس وہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے گناہگار جھٹلاتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، وہ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان پھریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا اور آخری رکوع ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلے عام اہل جنت کا ذکر آئے گا، پھر جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے ان کی نعمتوں کا ذکر آئے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنات یعنی دو باغات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں شرط بیان کی گئی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ڈرتا رہا بندہ اللہ کے حضور پیشی سے، اسے یاد رہا کہ دنیا عارضی زندگی ہے، مجھے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ جس نے اس خوف اور اس کیفیت کے ساتھ زندگی بسر کی ہوگی کہ اسے یاد رہا کہ اللہ کے حضور پیشی ہے، سوال جواب ہوں گے، اس کے لیے دو باغات ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَ أَفْنَانٍ، بہت سی شاخوں والے باغات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں یعنی ان باغات میں دو چشمے جاری ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر میوے دو دو قسموں کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ دو جنات کا، دو باغات کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ہمیں بیان فرمائی کہ دو باغات سونے کے ہوں گے اور دو باغات چاندی کے ہوں گے، جن کے متعلق مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ جو سونے والے باغات ہیں وہ مقرب لوگوں کے لیے ہوں گے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور جو چاندی والے باغات ہیں وہ عام اہل ایمان کے لیے ہوں گے۔ ایک رائے یہ بھی مفسرین کی ہے کہ کیونکہ جنات اور انسان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ان دونوں کو اپنے اپنے جذبات اور احساسات کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز یعنی گاڑے ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کے میوے نزدیک ہوں گے، کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی جنت کے پھلوں سے ان کو استفادہ کرنے کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہیں۔ اب یہ جنتی عورتوں کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں، نیچی نگاہیں رکھنے والی ہیں۔ تو قرآن بار بار عورت کے اصل زیور یعنی اس کی شرم و حیا کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ جنت کی عورتوں کا بھی وصف ہے، اور دنیا میں اہل ایمان کی عورتوں سے کہا گیا کہ وہ ان صفات کو اختیار کریں۔ فیہن قاصرات الطرف، ان میں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے اس سے پہلے۔ مراد ایک نئی تخلیق میں اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ جنتی عورتیں پیدا فرمائیں گے، اور اہل ایمان میں سے بھی جو نیک عورتیں ہوں گی اللہ ان کو ایک نئی تخلیق عطا فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا۔
اس کی ایک کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی بخاری شریف کی حدیث میں کہ اگر ایک جنتی عورت صرف دنیا میں جھانک بھی لے تو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس میں روشنی ہی روشنی ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جنت کی ایک عورت کی جو ایک اوڑھنی، ایک چادر ہے، اس چادر کی قدر و قیمت یہ ہے کہ وہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو گویا جنتی عورت کے حوالے سے یہ بھی آیا کہ وہ بھی چادریں پہنیں گی، اور اس کی یہ قدر و قیمت بیان فرمائی کہ ایک جنتی عورت کی جو چادر ہے وہ دنیا اور اس میں جو کچھ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اب وی شوڈ ڈیسائیڈ آور سیلفس، ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کا عارضی ساز و سامان پسند ہے یا ہمیں جنت کی دائمی نعمتیں چاہیے۔ آپشن ہمارے پاس ہے۔ اللہ ہمیں اس دنیا کی عارضی زندگی کے بجائے اصل زندگی آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، اتنی خوبصورت ہوں گی وہ عورتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، تو نیکی کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جن اہل ایمان نے نیکیاں کی ہوں گی، محنت کی ہوگی، اللہ ان کی محنت کی قدردانی فرمائے گا اور احسان فرما کر یہ جنت کی نعمتیں ان کو عطا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ذکر تھا عام اہل جنت کا۔ اب ذکر آ رہا ہے جو مقرب اہل ایمان ہوں گے، جن کو زیادہ بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ان کا۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو جنات، دو باغات اور بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْحَامَّتَانِ، نہایت گہرے سبز رنگ کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغات میں شدت سے جوش مارنے والے دو چشمے ہیں، خوب بہہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں باغات میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ان پھلوں کا ذکر ہے کہ جو عرب میں موجود تھے، اولین خطاب ان سے ہی تھا، تو وہ جن چیزوں سے واقف تھے ان کا ذکر ہے، ورنہ اصل تو نعمتیں وہاں کیا ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گیا۔ اللہ ہمیں اس بات پر یقین عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اللہ زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں جنت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں عمدہ سیرت والی خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ صرف خوبصورت نہیں کہا قرآن نے، عمدہ سیرت والی بھی۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ہمیں تلقین ہے کہ جب رشتہ طے کرنے کا ارادہ ہو تو دینداری کو ترجیح دیا کرو، خوبصورتی کو نہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ وہاں عمدہ سیرت والی اور خوبصورت عورتیں ہیں، یعنی حوریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں پردہ نشین عورتیں ہوں گی وہ۔ پھر قرآن عورت کی شرم و حیا کو بیان کر رہا ہے۔ وہ جنتی عورتیں بھی پردہ نشین ہوں گی، شرم و حیا کا پیکر ہوں گی۔ تو جن عورتوں کو جنت چاہیے ان کو ان عورتوں جیسی صفات اختیار کرنی ہوں گی کہ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ شرم و حیا کا پیکر بنے۔ اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری خواتین کو پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں پردہ نشین وہ حوریں ہوں گی، جنت کی عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور ان سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، سبز خوبصورت نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، آرام ہی آرام ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ یہ جواب ہمیں بھی دینا چاہیے
جو جنات نے دیا تھا، جامع ترمذی کی حدیث میں تفصیل ہے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ تیری نعمتوں میں سے ہم کسی ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، اور تمام شکر تمام تعریف اللہ تیرے ہی لیے ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عظمت والا، احسان فرمانے والا رب، اس کا نام بڑا ہی برکت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ اب سورۃ الواقعہ کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں بھی مضامین وہی بیان ہوئے ہیں جو سورۃ الرحمن میں تھے، لیکن ایک ریورس آرڈر میں آئے، ایک عکسی ترتیب کے ساتھ۔ قرآن حکیم کی عظمت سورۃ الرحمن میں سب سے پہلے بیان ہوئی تھی، اس سورہ مبارکہ میں سب سے آخر میں بیان ہوگی۔ پھر سورۃ الرحمن میں سب سے پہلے جو مجرمین تھے ان کا ذکر آیا تھا، یہاں نمبر 2 پر مجرمین کا ذکر آئے گا، جہنم والوں کا۔ پھر سورۃ الرحمن میں ذکر آیا تھا اصحاب الشمال کا، یعنی عام اہل جنت کا، وہ ذکر بھی یہاں پر آئے گا، اور مقرب فرشتوں کا ذکر اس مقام پر سب سے پہلے آئے گا۔ یعنی ترتیب یہ ہے کہ سورہ رحمان میں عظمت قرآن سب سے پہلے تھی، یہاں سب سے بعد میں آئے گی۔ پھر یہاں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مقرب اہل ایمان کا ذکر ہے جو دوسرے نمبر پر آئے گا، پھر تیسرے نمبر پر نافرمانوں کا ذکر آئے گا، اور پھر عام اہل جنت کا بھی ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، مقرب اہل ایمان کا اور اصحاب یمین کا، یعنی جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، عام اہل جنت۔ اذا وقعت الواقعہ، یاد کرو جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ یقینی شے ہے، واقع ہو کر رہے گی۔ خافضۃ رافعہ، پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی۔ دنیا میں بہت سے لوگ اونچے بنتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، لیکن وہ پست کر دیے جائیں گے۔ بہت سے کو مغلوب کیا گیا جو دیندار تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، یہ قیامت ان کو بلند کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین سخت زلزلے سے لرزنے لگے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، اور پھر اڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 قسم کے لوگ ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، تو دائیں ہاتھ والے، ماشاءاللہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے افسوس کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، یعنی اہل جہنم۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے کیا ہی خوب ہیں، سبقت لے جانے والے۔ اولئک المقربون، یہی ہیں جو مقرب کیے گئے ہیں۔ اب یہ وہ اہل ایمان کے جو خاص جنتوں کے مستحق منائے جائیں گے، ان کا ذکر اب اس سورہ مبارکہ میں پہلے آ رہا ہے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ ثلۃ من الاولین، بہت سے ہوں گے پچھلے لوگوں میں سے۔ وقلیل من الآخرین، اور کم ہوں گے بعد والوں میں سے۔ اس آیت مبارکہ سے کچھ پریشانی ہو جاتی ہے کہ جو مقرب لوگ ہیں جن کو اعلیٰ جنت عطا کی جائیں گی، وہ پچھلے لوگوں میں سے تو زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے۔ اس کے حوالے سے مفسرین کی کچھ آراء ہیں۔ مثلا ایک رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو پہلا گروہ ہے صحابہ کرام، ان میں سے مقرب زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہر دور میں جب دین مغلوب ہوگا تو اس مغلوبیت کے دور میں جو پہلے آگے بڑھیں گے، جیسے صحابہ بھی پہلے آگے بڑھے، تو جو پہلے سبقت کرنے والے ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے، اور جو بعد میں آنے والے ہوں گے ان کی تعداد مقربین میں کم ہوگی۔ ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، سونے سے مرصع کیے گئے تختوں پر ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اس پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ انتہائی قیمتی جواہرات سے ان کے پلنگ جو ہیں، ان کی مسیریاں وہ مزین کی جائیں گی، اس پر وہ بیٹھا کریں گے اور آرام ہی آرام ہوگا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد لڑکے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، نوجوان ہی رہیں گے، خدمت گزار ہوں گے۔ بیاکواب واباریق وکأس من معین، پیالے اور کوزوں کے ساتھ اور صاف ستھری شراب کے پیالوں کے ساتھ۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ ہی ان کی عقلوں میں فطور آئے گا۔ پاکیزہ شراب ہے جو اللہ وہاں پر اہل ایمان کو عطا فرمائیں گے۔
وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ اور اس قسم کے میوے جو وہ پسند کریں گے، جو چاہیں گے ملے گا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے، وَحُورٌ عِین اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جیسے موتی ہو چھپا کر رکھے گئے۔ پھر قرآن حکیم عورت کی شرم و حیا کو بیان کر رہا ہے کہ جنت کی جو عورتیں ہیں ان کو بھی اس طرح پوشیدہ رکھا جائے گا جیسا کہ موتیوں کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے سیپی کے اندر۔ یہ ہے جو عورت کی شرم و حیا کو بار بار قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے اعمال۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما اس میں نہ کوئی وہ بیکار بات سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات، انتہائی پاکیزہ ماحول ہوگا۔ الا قیلا سلاما سلاما مگر یہ کہ ان کا کلام ہوگا سلام اور سلام، جب بھی ملاقات ہوگی ایک دوسرے کو گریٹنگز دیں گے، سلام پیش کریں گے۔ اب عام اہل جنت کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں۔ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ وہ بے کانٹے کی بیریوں میں ہوں گے۔ اب ان بیریوں کو دنیا کی بیریوں پہ قیاس نہ کیا جائے، جنت کی نعمتوں کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے مشاہدات میں سے کچھ باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ اور تہ در تہ کیلے ہوں گے، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ اور دراز سایہ ہوگا، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ اور گرتا ہوا پانی، یعنی کہ کہیں آبشاریں ہوں گی، کہیں چشمے بہہ رہے ہوں گے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا اور کثرت سے میوے ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، یعنی موسم کے تغیرات کا مسئلہ وہاں نہیں ہوگا جیسے ہمارے یہاں دنیا میں، یا سپلائی کی شارٹیج ہو گئی ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوگا، بکثرت سب چیزیں اویلیبل ہوں گی۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ اور اونچے اونچے فرش ہوں گے، مراد یہ ہے کہ ان کی جو مسیریاں اور پلنگ وغیرہ ہوں گے اونچے اونچے ہوں گے اور ان پر بڑے عمدہ قسم کے غالیچے اور قالین یہ بچھے ہوں گے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے، خوب ان کی تخلیق فرمائی ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا بس ہم نے انہیں کنواری بنایا ہے، عُرُبًا أَتْرَابًا محبت کرنے والی اور ہم عمر بنایا ہے۔ ایک حدیث میں جو کہ جامع ترمذی میں ہے ذکر کیا گیا ہے کہ اہل جنت کی عمر 33 برس ہوگی، یہ بھرپور جوانی ہوتی ہے انسان کی تاکہ بھرپور طریقے پر انسان وہاں کی نعمتوں سے استفادہ کر سکے۔ عُرُبًا أَتْرَابًا محبت کرنے والیاں ہم عمر بنایا ہے، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں ان نیک لوگوں کا کچھ بیان اور ہے اور پھر مجرمین کا ذکر آئے گا۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ بہت سے ہوں گے پچھلوں میں سے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور بہت سے بعد والوں میں سے بھی ہوں گے۔ اب اس سے پہلے ہم نے تذکرہ پڑھا تھا مقرب لوگوں کی جنت کا، اس کے متعلق فرمایا کہ پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں سے کم ہوں گے۔ اللہ ہمیں اول تو اسی کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو عام اہل جنت کا معاملہ ہے یہ پچھلے لوگوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جنت والوں میں سے 1/3 تعداد 1/3 وہ میری امت کے لوگوں کی ہوگی۔ اس پر صحابہ خوش ہو گئے اور انہوں نے اللہ اکبر کہا، پوری انسانیت کو شامل کیجئے۔ اس کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ 1/3 تعداد جنت میں میری امت کی ہوگی۔ اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے، مجرمین اور نافرمان۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، یعنی سایہ بھی اگر ہوگا تو وہ تپش والا ہوگا، دھواں ہی دھواں ہوگا۔ لا بارد ولا کریم نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی فرحت والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین بے شک اس سے پہلے وہ بڑے خوشحال تھے، دنیا کے اندر بڑے مست تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم اور وہ بھاری گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ وکانوا یقولون اور وہ کہتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اوا آباؤنا الاولون کہ ہمارے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے جو گزر چکے؟
قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان الاولین والآخرین، بے شک پچھلے بھی اور بعد والے بھی، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے وقت پر ضرور جمع کیے جائیں گے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک اے جھٹلانے والے گمراہ لوگوں، لآکلون من شجر من زقوم، یقیناً تم زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہو، فمالئون منھا البطون، بس اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا، انتہائی کانٹے دار، انتہائی زہریلا اس سے رس نکلتا ہوگا، فشاربون علیہ من الحمیم، سو اس پر پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی، یہ کانٹے جب پھنسیں گے گلے میں تو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، فشاربون شرب الہیم، تو پینا ہوگا پیاسے اونٹ کی طرح، اونٹ کی ایک بیماری ہو جاتی ہے جس میں وہ بار بار پانی پیتا رہتا ہے، فرمایا پیاسے اونٹ کی طرح پینا ہوگا، ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہے ان کی مہمانی بدلے کے دن، اس سے ان کی ضیافت کی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ ہے حقیقت جو قرآن نے بیان کی، یہ دو ہی نتائج ہیں جو قیامت میں ہیں، یا تو جنت ہے اللہ کی یا اس کی طرف سے جہنم ہے۔ اب یہ ہم طے کریں ہمیں کیا بنانا ہے۔ دنیا بنانی ہے، کافروں کی بھی بن رہی ہے، خوب بن رہی ہے، اللہ دے دے گا، اللہ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کیا آخرت کی کاسٹ پر، آخرت کی قیمت پر؟ تو یہ سب کچھ ہے جو اللہ نے وہاں پیدا کیا۔ اور اگر آخرت بنانی ہے تو اللہ ہدایت مانگنے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 13، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اللہ ہمیں اہل جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال سے بچائے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد بڑے جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور قدرتوں کو بیان فرمایا ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو بس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو جو تم نطفہ ڈالتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ سارا تخلیق کا عمل، خود تمہاری تخلیق بھی ہم کریں گے، تم کرنے والے ہو۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ تم جیسی اور قوم بدل دیں، تمہاری جگہ کسی اور کو پیدا کر دیں، ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں پیدا کریں اس صورت میں کہ جو تم نہیں جانتے، اس تخلیق میں پیدا کر دیں جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور یقیناً تم پہلی تخلیق کو جان چکے ہو تو تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم خود پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو غور کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بھلا دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کو کاشت کرتے ہو یا ہم کاشت کرنے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، إِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ بے شک ہم پر تو تاوان پڑ گیا ہے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ جانے والے ہیں۔ ایک بیج تم زمین میں ڈالتے ہو نا، وہ بیج بھی تم نے پیدا نہیں کیا ہے، کون اس کی رکھوالی کرتا ہے اندھیروں میں زمین کے؟ کون اس کی نشو نما کرتا ہے؟ کون اس کو مناسب ہوا دیتا ہے؟ کون اس کو مناسب روشنی دیتا ہے؟ کون اس کو تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچاتا ہے؟ تم کہ اللہ؟ تو پھر اللہ کو نہیں مانتے؟ یہ ہے اللہ کا سرچنگ کوئسچن کا انداز اور بڑا جلالی انداز اس مقام پر۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا تم دیکھو پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ غور کرو ذرا اس پر۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے بالکل کڑوا بنا دیں، کھارا بنا دیں، فلولا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، بھلا تم دیکھو وہ آگ جو تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت پیدا کیے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے یعنی درخت کو نصیحت بنا دیا ہے اور مسافروں کے لیے نفع کا ذریعہ بنا دیا ہے، وہ اس میں آرام بھی کرتے ہیں، اس سے آگ بھی جلا لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا تو تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہر انسان سے اللہ کا خطاب ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو، ہر انسان سے اللہ کا یہ ایڈریس ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز،
اس اعتبار سے یہ آسان ترین کتاب ہے جو ہم نے پڑھا، سورۃ القمر آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب یہ 1400 برس پہلے کا انسان وہ بھی غور کر سکتا تھا اس پر، آج کے دور کا سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والا انسان بھی ان نعمتوں پر غور و فکر کرے گا تو دنگ رہ جائے گا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان فرمائیے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا اور آخری رکوع ہے، اس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے، موت کا ذکر ہے اور آخرت کے نتائج کو بیان کیا گیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ، پس میں قسم کھاتا ہوں، بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، ستاروں کے گرنے کے مقام کی۔ ایک رائے اس کے متعلق ہمارے دور کے مفسرین کی یہ ہے کہ شاید یہ اشارہ ہے بلیک ہولز کی طرف، کہ جہاں جا جا کر بڑی بڑی گیلیکسیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، مٹی چلی جا رہی ہیں، واللہ اعلم۔ فلا اقسم، بس میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کے مقام کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم غور کرو تو یہ بڑی عظیم قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن بہت عزت والا کلام ہے، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب اس میں ایک رائے مفسرین کی تو یہ ہے کہ فرشتے مراد ہیں، لوح محفوظ کے پاس وہی فرشتے موجود ہیں۔ ایک مسئلہ فقہا نے یہ بھی بیان کیا کہ قرآن حکیم کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ جب ہم قرآن کو ہاتھ لگائیں تو ہمیں باوضو ہونا چاہیے، اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک گہرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جن کا تزکیہ ہو چکا ہو۔ اگر دل پاک نہ ہو، نیت درست نہ ہو تو قرآن سے استفادے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہی بات قرآن نے کہی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، ھدی للمتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو دلوں کا صاف ہونا، نیتوں کا درست ہونا، اندر کا باطن پاک ہونا، یہ ضروری ہے قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے متلاشی تھے، ایران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے، اور ابو لہب چچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دل پاک نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے سنایا لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا اور ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تنزیل من رب العالمین، نازل کیا گیا ہے تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات کا یعنی قرآن کا انکار کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنا حصہ یہ بنایا کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ یہ مشرکین مکہ سے بھی خطاب، اور ہر دور کے ہر انسان سے بھی اللہ کا خطاب ہے کہ وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ میرا اس قرآن کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ ایک جھٹلانا کافروں کا جھٹلانا ہوتا ہے کہ ماننے سے انکار کر دیا جائے، اور ایک جھٹلانا ہوتا ہے ماننے والوں کا جھٹلانا کہ وہ مانتے تو ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہ کرتے ہوں، اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ نہ کرتے ہوں، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے پھیلانے کی کوشش نہ کرتے ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ کہیں یہ آیات ہمارے لیے تو نہیں، اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس قرآن سے تعلق قائم کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو پھر کیوں نہیں جب کسی کی جان حلق کو پہنچ جاتی ہے، کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم تکتے رہتے ہو، دیکھتے رہتے ہو کہ موت آ رہی ہے اس کو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 16 میں کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو کیوں نہیں اگر تم خود مختار ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم پر کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں، اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہو، تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اس کی روح کو لوٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ معلوم ہو جائے گا کہ تم بے بس ہو، جیسے یہ ویسے تم بھی ہو، نہیں لوٹا سکتے اس کی موت کو، گویا تم اپنی موت کو دفع نہیں کر سکتے، اپنی موت سے بچ نہیں سکتے ہو، تم اس کو دور نہیں کر سکتے ہو۔ اب نتائج کا ذکر آ رہا ہے جو تفصیلاً اس سورہ مبارکہ میں پہلے آ چکے ہیں۔
فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ مقرب لوگوں میں سے ہو، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور نعمتوں کے باغات ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو تم پر سلامتی ہو اے وہ شخص کے جو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ہے جھٹلانے والوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی ہے کھولتے ہوئے پانی میں سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ یقینی حق ہے، قیامت آئے گی، محاسبہ ہوگا، لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف اور یہ نتائج واقعتاً نکلیں گے، حق ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی تلقین فرمائی کہ نماز میں رکوع میں یہ پڑھا کریں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا اللہ، میرا رب جو عظمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اب سورۃ الحدید کا آغاز ہو رہا ہے۔ 7 مکی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا، سورہ قوف سے لے کے سورۃ الواقعہ تک۔ قرآن حکیم کی مکی مدنی صورتوں کے گروپس کے اعتبار سے یہ 6ٹھا گروپ اس وقت جاری ہے۔ 7 مکی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا الحمدللہ۔ اب 10 مدنی صورتیں آ رہی ہیں مستقلاً، سورۃ الحدید سے لے کے سورۃ التحریم تک۔ قرآن حکیم میں تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ ویسے تو سائز کے اعتبار سے 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہم پڑھ چکے بالکل آغاز میں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، وہ سائز کے اعتبار سے طویل ترین۔ یہ تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا گلدستہ ہے کہ 10 مدنی صورتیں ایک ہی مقام پر آئیں۔ ان صورتوں کی چند خصوصیات ہیں۔ یہ صورتیں مدنی دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی ہیں، سن 5 ہجری، سن 6 ہجری، سوائے سورۃ الحشر کے وہ تقریباً سن 4 ہجری میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا کہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، نفاق کا مرض بھی کھل کر سامنے آ چکا تھا، اس دور میں یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ ان صورتوں میں ہم دیکھیں گے ذرا جھنجھوڑنے کا انداز بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو نئے آنے والوں میں ایمان کی کمزوری تھی اس پر جھنجھوڑا گیا ہے۔ اور یہی وہ صورتیں ہیں کہ آج امت مسلمہ کے لیے اہم ترین مقام قرآن کا یہی صورتیں ہیں۔ آج ہم بھی ایمان کے دعوے کرتے ہیں، تقاضوں پر عمل نہیں کرتے۔ اسی بات پر ان صورتوں میں بار بار اللہ کی طرف سے زوردار انداز میں جھنجھوڑا گیا ہے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ان صورتوں میں طویل مدنی صورتوں کے خلاصے اللہ نے بیان فرما دیے۔ نفاق کو ہم نے تفصیل سے پڑھا، سورۃ النساء، سورۃ التوبہ میں ایک ہی صورت میں جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا، سورۃ المنافقون میں۔ ایمان کی تفاصیل ہم نے پڑھی مدنی صورتوں میں، ایک ہی صورت سورۃ التغابن میں اس کو جمع کر دیا گیا۔ جہاد و قتال کی تفاصیل بار بار قرآن حکیم میں آئی مدنی صورتوں میں، ایک ہی صورت سورۃ الصف میں اس کو جمع کر دیا گیا۔ یوں طویل مدنی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ بھی ہے جو ان صورتوں میں آیا۔ گزشتہ لوگوں یا مشرکین اور یہود کا ذکر کیا گیا ہے بطور عبرت کے ان صورتوں میں، تاکہ ان کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ان صورتوں میں بات آ رہی ہے کہ ہمارے فرائض، ہماری دینی ذمہ داریاں زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں ان کو واضح فرمایا ہے۔ سورۃ الحدید میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا خطاب ہے امت مسلمہ سے، امت مسلمہ کی حیثیت میں۔ ویسے تو اللہ کے کئی تقاضے ہیں، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، لیکن امت جس کام کے لیے پیدا کی گئی اس کام کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اس سورہ مبارکہ میں بار بار ہمیں جھنجھوڑا بھی گیا ہے اور ہمیں موٹیویٹ بھی کیا گیا ہے۔ تو گویا امت مسلمہ سے خطاب ہے اس سورہ مبارکہ میں امت مسلمہ کی حیثیت میں۔ تو کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں؟ کیا اللہ کے ہم سے تقاضے ہیں؟ دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس کو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرمایا۔ انفاق کا ذکر بھی آئے گا، جہاد کا ذکر بھی آئے گا، دین کے لیے محنت کرنے کا ذکر بھی آئے گا، نفاق کا ذکر بھی آئے گا کہ وہ لوگ جو دین کی محنت سے جی چراتے ہیں۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ 6 آیات جو ہیں پہلی، اللہ نے بڑی جامعیت کے ساتھ اس میں اپنی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد 5 آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں دین کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض،
تسبیح بیان کی ہر شے نے اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان 10 صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ 6 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے صورتوں کا آغاز فرمایا تسبیح سے۔ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہر شے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جہاں اس کو کامل اختیار حاصل ہے وہاں اپنے اختیار کو وہ حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ ادروائز دنیا کے اندر کہا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس میں authority tends to corrupt، جہاں بھی authority ہوگی وہاں کرپشن آ جائے گی، and absolute authority corrupts absolutely، اور جہاں مکمل اختیار ہوگا تباہی بھی مکمل آئے گی۔ لیکن اللہ کا جو اختیار ہے اللہ استعمال فرماتا ہے تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ انداز ہے اللہ کا جو اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی، کیونکہ آگے آ رہے ہیں تقاضے دین کے، تو بتایا جا رہا ہے کہ جو انویٹیشن تمہارے پاس آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ اس اللہ کے تقاضے ہیں جو یہ قدرتیں رکھنے والا ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ یہ قرآن حکیم کا بڑا گہرا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں بڑے آسان الفاظ میں اس کا مفہوم سامنے آتا ہے، جامع ترمذی میں دعائی الفاظ ہیں۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تیرے سے پہلے کوئی شے نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اے اللہ تو ظاہر ہے، تجھ سے زیادہ کوئی شے ظاہر نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو باطن ہے، پوشیدہ ہے، تجھ سے زیادہ کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ کائنات نہیں تھی تب بھی اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہی ہوگا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات مبارکہ موجود ہے، اور وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ 2 صفات آیت نمبر 2 کے اختتام پر ہر شے پر قدرت رکھنے والا، اور آیت نمبر 3 کے اختتام پر ہر شے کا علم رکھنے والا، یہ صفات بار بار قرآن میں آئی ہیں۔ اللہ قادر ہے، دوبارہ زندگی تمہیں دے گا۔ اللہ علم رکھتا ہے، تمہارے اعمال کا محاسبہ وہی کرے گا۔ اور لفظ کل آیا ہے، اللہ کا کچھ تعارف ہمیں اللہ کی صفات سے ملتا ہے، تو لفظ کل میں ہمارے لیے پناہ ہے۔ اللہ کتنا قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر۔ اللہ کتنا جانتا ہے، بکل شیء علیم، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اسی لفظ میں ہمارے لیے پناہ ہے، ورنہ ہم اللہ کی حقیقت جیسا کہ وہ ہے سمجھ نہیں سکتے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ یہ تمام باتیں کہ 6 ایام اور عرش یہ متشابہات میں سے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو اوپر چڑھتا ہے۔ زمین میں جانے والے بیج یا کیڑے اور زمین سے نکلنے والے پودے، اوپر سے برسنے والی بارش، اوپر جانے والی دعائیں یا فرشتے یا انسانوں کے اعمال، ہر شے اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہارا کوئی قول، تمہارا کوئی عمل اس کے علم سے باہر نہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یہی الفاظ آیت نمبر 2 کے ابتدا میں بھی آئے تھے کہ دیکھو جو تقاضے آ رہے ہیں، جو مطالبات آ رہے ہیں، اس کو لائٹ نہ لینا، ٹیک اٹ سیریسلی۔ یہ اس ہستی کی طرف سے جس کی بادشاہت ہے پورے آسمان اور زمین کی، کل کائنات کی۔ اگر ان تقاضوں کو سیریسلی تم نے نہیں لیا تو وہ پوری قوت کے ساتھ اختیار رکھتا ہے کہ تمہاری پکڑ فرما دے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ محاسبہ ہوگا، اس محاسبے کو، اکاؤنٹیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آج اللہ کی طرف سے آنے والے تقاضوں پر عمل کر لو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے رازوں تک سے بھی واقف ہے۔
کیا تمہارے اندر ارادے ہیں، نیتیں ہیں جو جنم لے رہے ہیں تمہارے سینوں میں، اللہ جانتا ہے۔ اس کے احکامات آ رہے ہیں، تمہارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ ہمیں ان صفات کا یقین عطا فرمائے اور اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔